بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 284 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم رہن کے مختلف احکام پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَهُ أَن يَرْجِعَ عَنِ الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَلَوْ هَلَكَ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ دَيْنِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ وَبِقَدْرِ الدَّيْنِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ صَارَ مُسْتَوْفِيًا بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ وَلَهُ أَن يُطَالِبَ الراهن بِدَيْنِهِ وَيُحْبِسَهُ بِهِ وَيُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ وَالراهن بِأَدَاءِ دَيْنِهِ أَوَّلًا۔ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ سے مصنف علیہ الرحمہ رہن کے احکام شروع فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رہن یہ ایک عقد تبرع ہے، عقد لازم نہیں۔ ولا لزوم علی المتبرع ما لم يسلم بالکلیت، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب تک متبرع کوئی چیز حوالے نہ کرے اس وقت تک وہ عقد تبرع اس پر لازم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے راہن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ رہن سے رجوع کر لے اور شیء مرہونہ اپنے پاس رو کے رکھے، مرتہن کو نہ دے۔ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ عَنِ الرَّهْنِ، اور جائز راہن کے لیے ان یرجع کہ وہ رجوع کرے عن الرہن رہن سے، ما لم یقبضہ جب تک کہ مرتہن نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو۔ ہاں اگر راہن نے وہ شے بطور رہن کے دے دی مرتہن کو اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا تو قبضے سے عقد رہن تام ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے اس میں رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ یا دوسرا حکم رہن سے متعلق ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ضمیر رہن کی طرف راجع ہے، اور وہ رہن مضمون وہ مضمون شمار ہوتا ہے بعد القبض، جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے تو اس قبضے کے بعد وہ مضمون شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی ضمان کتنی ہوگی؟ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اس شیء رہن کی قیمت یا دین میں سے جو بھی کم ہو تو اس اقل کے برابر وہ ضامن ہوگا۔ اگر شے مرہون کی قیمت کم ہے اور دین زیادہ ہے تو یہ شے مرہون کی قیمت کے برابر ضامن ہوگا۔ اگر دین کم ہے اور شے مرہون کی قیمت زیادہ ہے تو یہ اس دین کے بقدر جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ تو یہی ضابطہ بتا رہے ہیں۔ وہ مضمون، اور رہن مضمون رہتا ہے بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اور شے مرہون کی قیمت میں سے اور دین میں سے جو اقل ہو، کم ہو، اس کے مقدار کے برابر۔ فَلَوْ هَلَكَ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ دَيْنِهِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باقاعدہ تفریع ذکر فرما رہے ہیں کہ دونوں میں سے اقل کی ہے دونوں میں سے جو باعتبار مالیت کے اقل ہو اس کے بقدر یہ ضامن ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے مصنف علیہ الرحمت 3 تفریعات ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی تفریع یہ ہے کہ اگر شے مرہون ہلاک ہو جائے، اس طور پر کہ شے مرہون کی جو قیمت ہے 10 لاکھ روپے وہ اور دین بھی 10 لاکھ روپے ہو، دونوں کی مالیت برابر ہوں، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ مرتہن اپنا رہن وصول کرنے والا ہو چکا، اپنا رہن گویا اس نے وصول کر لیا، اس لیے کہ رہن اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، تو لہذا اب وہ دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا راہن سے، اس لیے کہ راہن کی 10 لاکھ کی شے مرہون اس کے پاس ہلاک ہوئی ہے۔ فَلَوْ هَلَكَ، تو یہ پہلی تفریع فرماتے فَلَوْ هَلَكَ، پس اگر وہ شے مرہون ہلاک ہو جائے، وقیمتہ، اس حال میں کہ اس کی قیمت
قیمت مثل دینہ مرتہن کے دین کی مثل ہو، صار مستوفیا دینہ تو مرتہن اپنے دین کو وصول کرنے والا شمار ہوگا حکماً۔ دوسری تفریح وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ، اگر اس رہن کی قیمت اس مرتہن کے دین سے زیادہ ہو، یعنی مرتہن کا دین 10 لاکھ روپے ہے اور اس رہن کی قیمت جو ہے وہ 12 لاکھ روپے ہے، اگر وہ 12 لاکھ روپے کی چیز اب راہن کے قبضے مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ اس کے جو 10 لاکھ روپے ہیں وہ تو وہ وصول کرنے والا ہو جائے گا، اور یہ جو مابقی 2 لاکھ روپے ہیں تو یہ اس کے ہاتھ میں چونکہ امانت کے طور پر شمار ہوگی، اور امانت جب بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان پھر لازم نہیں آتا۔ جی تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ اپنا حق وصول کرنے والا ہو جائے گا، اور یہ جو رہن کی قیمت جو 12 لاکھ میں سے جو 2 لاکھ بچتی ہے اس کا ضمان بھی اس پر لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے قبضے میں بطور امانت کی تھی اور امانت کا ضمان نہیں ہوتا۔ حال بتا اگر استحلا کی صورت ہو تو پھر اس صورت میں ضمان لازم آئے گا۔ وَإِن كَانَ، دوسری تفریح یہ ہے کہ اگر اس رہن کی قیمت اکثر من دینہ زیادہ ہو اس مرتہن کے قبضے سے دین سے، فالفضل امانت، تو جو زیادتی ہوگی وہ مرتہن کے قبضے میں امانت شمار ہوگی۔ وبقدر الدین صار مستوفیا، اور دین کے بقدر وہ اپنا حق وصول کرنے والا شمار ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ أَقَلَّ صَارَ مُسْتَوْفِيًا بِقَدْرِهِ، اور اگر یہ تیسری تفریح ہے کہ اگر اس رہن کی قیمت اس کے دین سے کم ہو، مثلا دین 10 لاکھ روپے ہے اور شے مرہون کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے، اب اگر اس صورت میں شے مرہون ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ اس شے مرہون کی قیمت کے بقدر یعنی 8 لاکھ روپے اپنا دین وصول کرنے والا ہوگا مرتہن، اور مابقی 2 لاکھ روپے وہ راہن کے ذمہ میں اب بھی لازم ہوں گے، وہ دینا ضروری ہے۔ وَإِن كَانَتْ أَقَلَّ، اگر رہن کی قیمت کم ہو دین سے، صار مستوفیا بقدر، اور وہ ہلاک ہو جائے تو یہ مرتہن اس دین کی قیمت کے بقدر اپنا حق وصول کرنے والا ہوگا۔ ورجع المرتہن بالفضل، اور جو مرتہن کا زائد حق ہے یعنی 2 لاکھ روپے جو بچتے ہیں 10 لاکھ میں سے، تو مرتہن اس زیادتی کے لیے رجوع کرے گا راہن پر۔ وَلَهُ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ راہن نے اگر بطور رہن مرتہن کے پاس کوئی چیز رکھوا دی تو اب اس رہن رکھوانے سے وہ مطالبے سے بری نہیں ہو جاتا کہ اب راہن کہ وہ مرتہن اپنے حق کے لیے اس سے مطالبہ نہیں کر سکے گا، نہیں، مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ راہن سے اپنے حق کا مطالبہ برابر کرتا رہے، کیونکہ یہ رہن تو اصل حق کا بدل ہے اور اصل حق تو اب بھی اس راہن کے ذمہ میں باقی ہے، اس لیے اصل حق کے مطالبے کے لیے مرتہن کو اجازت ہے کہ وہ راہن سے مطالبہ کرتا رہے۔ وَلَهُ، اور جائز ہے مرتہن کے لیے أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ، کہ وہ مطالبہ کرے راہن سے بدینہ اپنے اصل دین کا۔ وَيُحْبِسَهُ، اور اگر راہن ٹال مٹول کرتا ہے، قرض ادا نہیں کرتا باوجود ہونے کے، تو یہ اس کے خلاف کیس دائر کر کے مقدمہ درج کر کے اس کو قید بھی کر سکتا ہے۔ وَيُحْبِسُهُ بِهِ، اور یہ مرتہن راہن کو اس دین کے بدلے میں بھی ضمیر دین کی طرف راجع ہے، یعنی بھی سبب دینی، اس دین کے سبب کی وجہ سے اس کو قید بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، قرضے کا بوجھ بہت بھاری بوجھ ہے، اللہ تعالی کسی کا مقروض نہ بنائے۔ وَيُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ،
اب صورت مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مرتہن نے جا کر عدالت میں راہن سے مطالبہ کیا کہ بھئی میرا دین ادا کرو، اور ادھر سے مرتہن نے اپنے پاس رہن بھی رکھا ہوا ہے، تو پہلے مرتہن سے کہا جائے کہ بھئی کہ رہن لا کر سامنے پیش کر دو، پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا حق یعنی دین ملے گا۔ تو اگر وہ رہن لا کر رکھ دے تب جو ہے راہن اس کو دین دے گا، اس کے بغیر نہیں۔ جب اگر مرتہن نے رہن لا کر اس کے سامنے پیش کر دیا تو اب مرتہن کیا یہ شے مرہون اس کو حوالے کر دے کہ نہیں، پہلے راہن کو کہا جائے گا کہ وہ اس مجلس میں دین جو ہے مرتہن کو دے دے، پھر مرتہن کو کہا جائے گا کہ اب راہن جو ہے اس کے حوالہ کر دے۔ وَيُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ، اور مرتہن کو حکم دیا جائے گا بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ، راہن کو پیش کرنے کا، لانے کا، حاضر کرنے کا، وَالرَّاهِنُ، اور راہن کو بھی حکم دیا جائے گا بِأَدَاءِ دَيْنِهِ، دین ادا کرنے کا۔ اولاً مرتہن تو پہلے وہ حاضر کرے گا، جب حاضر کر لیا تو پھر اولاً دین کون ادا کرے گا؟ راہن ادا کرے گا، کہ وہ مرتہن کو اس کا دین دے دے، پھر اس کے بعد مرتہن اس کو وہ شے مرہونہ دے گا۔ عزیز طلباء، تو اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا، یعنی رہن کا حکم پڑھا کہ رہن جب تک عقد رہن جب تک تام نہیں ہوتا قبضے سے اور تخلیہ سے، اس وقت تک راہن کے لیے جائز ہے کہ وہ عقد رہن سے رجوع کر لے، اس لیے کہ یہ عقد تبرع ہے۔ پھر ہم نے دوسرا مسئلہ پڑھا کہ شے مرہون وہ مضمون ہوتا ہے، البتہ مرتہن پر شے مرہون اور دین میں سے جو کم ہو اس کے بقدر زمان لازم آتا ہے، جو اقل ہو اس کے بقدر زمان لازم آتا ہے، زائد کا نہیں آتا۔ البتہ اگر شے مرہون کی قیمت کم ہو تو پھر جو اس کی دین جو زیادہ بچتی ہے اس کا مطالبہ یہ راہن پر کر سکتا ہے مرتہن، لیکن اگر دین کی قیمت کم ہو، مالیت کم ہو اور شے مرہون کی قیمت زیادہ ہو تو جو زیادتی بچے گی ہلاکت کی صورت میں وہ زیادتی اس مرتہن کے قبضے میں امانت ہوگی، لہذا اس کا ضمان جو ہے اس مرتہن پر نہیں آئے گا۔ اس کے ہم نے 3 تفریحات پڑھی، اور پھر آخر میں ہم نے مطالبے سے متعلق مسئلہ پڑھا کہ مرتہن راہن سے مسلسل اپنے اصلی دین کا مطالبہ کر سکتا ہے، البتہ مرتہن پر وصول دین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے راہن کو حاضر کرے، اس کے بعد پھر اپنا حق وصول کرے گا، دین اس کے بغیر نہیں۔ تو آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔